چیک کریں گے. اگر وہ ثابت کر لے گیا تو آگے بڑھیں گے. بات ختم نہیں ہوگی, تفتیش ختم نہیں, اس کی انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی ابھی. اگر وہ ثابت بھی کر دے, پروف بھی کر دے نا کہ میں, آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز کیا میچ ہونی چاہیے؟ خاندان. اس کے خاندان کی جانچ پڑتال کرو. کیوں؟ کیونکہ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ المہدی منا اہل بیت, کہ مہدی ہم میں سے, اہل بیت میں سے ہوں گے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں منا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اراد نہیں کرے گا وہ ہم میں سے ہے. تو ہم میں سے تو ہر مسلمان ہے, تو کوئی بھی ہم میں سے ہو سکتا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ منا اہل البیت بھی کہا ہے, تو یہاں منا سے مطلب کیا ہے؟ اہل بیت ہے. اب جیسے ایک حدیث میں کہا الحسین منی, حسین رضی اللہ عنہ منی, ہم اس سے ہیں. تو کیا یہ کون سی بات ہے؟ ہم سب نبی کے ساتھ ہیں, تو کوئی فرق تو ہے نا حسین منی کہنے میں, اور عام لوگ کا آدمی کہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. صحیح, اہل بیت کے بارے میں یہ اور لفظ موجود ہے نا اہل, بلکہ اس سے بھی واضح روایت ابو داؤد میں حدیث نمبر 4284 کیا ہے؟ اللہ کے فرماتے ہیں کہ المہدی من عطرتی من ولدی فاطمۃ, کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, ولدی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اب منی کا سارا مسئلہ حل ہو گیا نا. حدیث کی شرح ہوتی ہے, بہت ہی کلیئر ہو گیا حدیث سے کہ مراد کیا ہے. منی یا منا سے مراد کہ اہل بیت مراد ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہونا مراد ہے. نام بھی آ گیا فاطمہ. اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں, اس میں بھی یہ طے ہو گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے, جو خاندان ہے اس خاندان سے ہونا چاہیے. اس کو چیک کریں گے. اگر وہ ثابت کر لے گیا تو آگے بڑھیں گے. بات ختم نہیں ہوگی, تفتیش ختم نہیں, اس کی انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی ابھی. اگر وہ ثابت بھی کر دے, پروف بھی کر دے نا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں, تو بھی بات نہیں ختم ہوئی. ابھی آگے اور بھی اسٹیج ہے اس کو چیک کرنے کے. لیکن یہ تیسری بہت اہم چیز ہے, اس کا خاندان, اس کی فیملی چیک کرنا. اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو سرنیم ہے, وہ چیک کرنا ضروری ہے. اچھا, ایک شخص ملا مجھ سے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج کس کا جو ہے شجرہ نسب لکھا رہتا ہے, یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو نہیں بتا سکتا تو دعویٰ بھی مت کر بھائی. کہتے ہیں اس سے عمل کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. کیا نبی کی اس حدیث پہ آج عمل ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ کہہ رہا ممکن ہے. اس نے بول دیا حدیث ہے تو اس پہ عمل ممکن ہے. میں کہا کیسے ممکن اگر پہچان نہیں ہوگی کون اہل بیت میں سے کون نہیں؟ تو جیسے وہاں پہچان ہوگی ویسے یہاں پہچان ہوگی, ہے نا. تو یہ کتنی باتیں ہوں گی. جیسے کہ سب سے پہلے آپ نام چیک کریں گے, اس کا نام کیا ہے. اس کے بعد اس کا نسب یعنی ابا کا نام چیک کریں گے, پھر اس کا حلیہ چیک کریں گے, اور چوتھی چیز خاندان چیک کریں گے. فیملی اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. 4 چیزیں ہو گئی. نام, نمبر 1 نام, نمبر 2 نسب, نمبر 3 حلیہ, اور نمبر 4 خاندان چیک کریں گے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. 5ویں چیز جو ہم کو چیک کرنی ہے, دیکھنی ہے, ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, یہ تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ, جو اہل حدیث مسلک کے ایک نمایاں عالم دین ہیں. آپ ان سے سن رہے تھے امام مہدی کی کوالٹی, ان کی صفات کیا ہوگی, ان کا نام و نسب کیا ہوگا. مزید جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو معلومات آپ کو ملتی رہے گی.